السلام علیکم ناظرین، علمی کارنر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ سے دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان کیا جائے گا، تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ بادشاہ کا قافلہ ایک لمبے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں قافلہ افریقہ کے ایک ایسے علاقے سے گزرا جہاں پر ایک سردار کی حکومت تھی۔ افریقی باشندے بادشاہ کے قافلے کے سامنے آ گئے تو بادشاہ نے سمجھا کہ قافلے پر حملہ ہو چکا ہے، مگر باشندگان نے کہا کہ ہم حملے کی نیت سے نہیں آئے۔ یہ تو ہمارے ہاں رواج پایا جاتا ہے کہ ہم آتے جاتے قافلوں کو سردار کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ قافلے کے تھکے ماندے لوگ تھوڑا سا آرام کر لیں۔ بادشاہ ان کے سردار کے پاس گیا تو سردار نے بادشاہ سمیت سارے قافلے والوں کا استقبال کیا۔ بادشاہ کی موجودگی میں سردار کے پاس ایک تاجر اور کسان حاضر ہوا اور دونوں ایک عجیب سا مقدمہ لے کر آئے۔ تاجر نے کہا کہ جناب، میں نے کسان سے زمین خریدی۔ ایک دن میں زمین کی کھدائی کر رہا تھا تو زمین سے ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا صندوق برآمد ہوا۔ اب میں یہ خزانہ کسان کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ کسان ہی اس خزانے کا حقدار ہے۔ میں نے کسان کو صرف زمین کے پیسے دیے ہیں، خزانے کی رقم تو ادا نہیں کی۔ جب کسان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں نے تاجر کو زمین بیچ دی ہے، اب تاجر ہی زمین کا مالک ہے، اور اس زمین سے اب جو چیز بھی برآمد ہوگی اس کا اصل مالک تاجر ہی ہونا چاہیے۔ بادشاہ بڑے غور سے کسان اور تاجر کی باتیں سن رہا تھا اور اب وہ اس انتظار میں تھا کہ ان کا سردار کون سا فیصلہ کرے گا۔ سردار تھوڑی دیر تک تو خاموش رہا، پھر دونوں سے پوچھا کہ تمہاری اولاد میں سے کون کون ہے؟ کسان نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اور تاجر نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے۔ سردار نے کہا کہ اگر میں ان دونوں کی شادی کروا دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ دونوں نے کہا کہ اے سردار، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ سردار نے کسان کے بیٹے اور تاجر کی بیٹی کی شادی کرا دی اور وہ خزانہ دونوں کے نام کروا دیا۔ جب بادشاہ نے سردار کا یہ فیصلہ دیکھا تو سردار سے کہا، یہ تو آپ نے بہت عجیب فیصلہ کیا ہے۔ سردار نے کہا، کیا آپ کو ہمارا فیصلہ پسند نہیں آیا؟ بادشاہ نے کہا کہ پسند یا ناپسند کی بات نہیں ہے، مجھے آپ کا فیصلہ بہت عجیب لگا۔ سردار نے کہا، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ بادشاہ نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسان اور تاجر غلط مقدمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کسان کو یہ دعویٰ کرنا چاہیے تھا کہ زمین تو میں نے بیچ دی ہے، مگر خزانے کا حقدار میں ہی ہوں، اور تاجر بھی بے وقوف ہے۔ تاجر کو کہنا چاہیے تھا کہ اب میں ہی زمین کا مالک ہوں اور زمین سے نکلنے والی ہر چیز میری ملکیت میں ہے۔ سردار نے کہا، مگر مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا۔ بادشاہ نے کہا، کون سا سوال؟ سردار نے کہا کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کون سا فیصلہ کرتے؟ بادشاہ نے کہا کہ اگر کسان اور تاجر میرے پاس یہ مقدمہ لے کر آتے تو میں دونوں کو خزانہ نہ دیتا اور خزانہ سرکاری تحویل میں لے لیتا۔ سردار نے کہا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، جی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ سردار نے کہا کہ کیا آپ کے ملک میں بارش ہوتی ہے؟ بادشاہ نے کہا، جی ہاں، بہت بارش ہوتی ہے۔ سردار نے کہا، پھر تو آپ کے ملک میں گھنے جنگل اور جانور بھی ہوں گے؟ بادشاہ نے کہا، جی ہاں، بہت سارے جانور پائے جاتے ہیں۔ سردار نے کہا، تو پھر میری ایک بات یاد رکھو، تم جا کر اپنے ملک کے جانوروں کے پاؤں چومو، کیونکہ آپ کے ملک میں ان جانوروں کی وجہ سے ہی بارش ہوتی ہے۔ جس ملک کے حکمران ناانصافی کرنے والے ہوں تو اس ملک میں کبھی بھی خدا کی رحمت نہیں آتی۔ بادشاہ سردار کے سامنے بہت شرمندہ ہوا اور سردار سے یہ وعدہ کر کے اپنے ملک رخصت ہوا کہ اب میں بھی آپ کی طرح ملک میں انصاف کروں گا اور کسی سے بھی ناانصافی نہیں کروں گا۔ ناظرین، اس کہانی سے ایک اخلاقی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے اور ناانصافی کرنے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اگر غور کیا جائے
تو ہمارے معاشرے کے ہر طبقے میں انصاف نامی چیز ہی نظر نہیں آتی۔ جس شخص کے پاس تھوڑا سا بھی اختیار آ جائے وہ اپنے ماتحت کو ذلیل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اس وقت امن اور سکون ممکن ہے جب معاشرے کے ہر فرد کو یکساں طور پر انصاف فراہم کیا جائے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں منصف ہونے کی توفیق دے اور ناانصافی سے بچائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔